نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آیت 172 میں ارشاد فرماتے ہیں we just have 5 verses left لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. The Messiah, that is Isa alayhi salam, never disdained to be the worshipper of Allah, nor do the angels who are nearest to Allah. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عبد کہلانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا تھا. یہاں پر انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کریں عبد اللہ. انسان کا جو ہائیسٹ سٹیٹس ہے نا وہ اللہ کا عبد ہونا ہے. ہم جو گواہی والا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن. کیا تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول سے بھی پہلے کیا تعریف بتائی گئی؟ عبدہ و رسولہ. This is the highest status of a human being, to be an abd of Allah. So Isa alayhi salam had no shame in being a slave of Allah, and neither do Allah's angels, and not just any angels, those angels who are closest to Allah. نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ آر کرتے تھے اور نہ مقرب فرشتے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Whoever disdains his worship and is arrogant will be brought before him all together. اور جو اللہ کی بندگی سے آر کھائے، نفرت کھائے، اسے شرم محسوس ہو اللہ کی بندگی میں، اور تکبر کرے، کیونکہ تکبر ہی روکے گا نا، کیونکہ تکبر کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ غمط الناس بطر الحق، لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا، حق کو حق نہ ماننا، حق کا انکار کرنا. تو جو اللہ کی بندگی سے آر کھائے اور تکبر کرے تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، ان سب کو اپنے قریب جمع کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی. تکبر سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے. ہمیں اللہ کے لیے جھک جانا چاہیے اور عاجزی ہونی چاہیے. ابن ماجہ کی حدیث ہے نا، تو میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever humbles himself by a degree for Allah, glory be to him, Allah will raise him by a degree. Whoever is arrogant to Allah by a degree, Allah will lower him by a degree until he is made the lowest of the low. نیچے سے نیچا وہ شخص ہو جائے گا اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکنا نہیں جانتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبر سے بچائے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. کتنی پیاری بات. As for those who have faith and do righteous deeds. آپ دیکھیں ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آتا ہے. اس کا مطلب صرف ایمان کافی نہیں، صرف زبانی ایمان کافی نہیں، عمل صالح ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ان کے لیے کیا ہے؟ He will pay them their due compensation and give them more on his own from his grace. فضل کیسا تحفہ ہوتا ہے اللہ کا، جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے جب ہمیں وہ ملتا ہے نا تو وہ فضل ہوتا ہے. تو اللہ نہ صرف انہیں ان کی نیکیوں کا، ان کے ایمان کا، ان کے عمل صالح کا پورا فیوفیہم پورا اجر دے گا، کوئی کمی بیشی نہیں. بٹ دین اللہ از فار ایور forgiving, merciful, الواسع. اللہ تعالیٰ کے دینے میں بڑی وسعت ہے. Our Rabb is the most generous.
کہا جا رہا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو وہ ڈیزرو نہیں بھی کرتے اللہ وہ بھی دے گا، کیونکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، پھر بات آ گئی وہی والی جو پیچھے کی گئی ہے۔ But as for people who scorned what? The worship of Allah, and they acted proudly or acted arrogantly, so Allah will punish them with the most painful punishment. Allah will inflict painful punishment on those who are disdainful and arrogant. دو چیزیں یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں، ایک یعنی خود کو سمجھنا، خود کو اللہ کا عبد ہونے سے زیادہ بڑا سمجھنا، اور پھر تکبر کرنا۔ انہیں اللہ عذاب دے گا، یہ اللہ کا انصاف ہے، اس کا عدل ہے، کیونکہ ان کی ایروگنس کا امپیکٹ ان کی اپنی ذات پہ صرف نہیں تھا، دوسروں پر بھی تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ کا عدل ہے۔ فَيُعَذِّبُهُمْ، اور عذاب بھی کون سا؟ دردناک عذاب۔ He will punish them with a painful punishment. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، and they will find none of those on whom they rely to protect or help them besides Allah۔ بہت دفعہ اس سورہ میں ولایت اور نصرت کے کانسیپٹس آئے ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی فلسطین میں ہیں وہ جو آیت پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ولی بن جائیں اور ان کے مددگار بن جائیں اور ان کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ یا ایہا الناس، پھر سے انسانیت سے خطاب، not just the people who are believers but the people of the world, all of humanity. O mankind، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، indeed there has come to you convincing proof of truth from your رب۔ برہان کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ایک ایسا پروف یا دلیل جس سے جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے، یعنی اتنا کوئی ایک چیز آتی ہے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اب اس کے بعد تو بات کی گنجائش ہی نہیں رہی، بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ قرآن وہ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، the final deciding conclusive proof from your Lord has come. The word burhan has been used over here. Of course, it's divine decision کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ برہان استعمال کیا ہے، یعنی اب جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ جب ایک دفعہ دین اسلام آ گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جب کلام اللہ آ گیا قرآن کی شکل میں، the final testament, the matter has been decided. O mankind, there has come to you conclusive proof from your Lord. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، we have sent to you a glorious light, that is the Quran. نورًا مبینہ، کیسا نور ہے؟ جو صحیح راہ ہدایت دکھاتا ہے، حق دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قرآن آ گیا، جب حقیقت آ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ وَاعْتَصِمُوا کی بات آئے گی اس آیت میں 175 میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور انہوں نے تھام لیا اس کو۔ Now those who believe in Allah and hold fast to Him۔ نور مبینہ پیچھے قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کو کیسے تھامیں گے؟ پہلے پیچھے آیا ایمان لائے اللہ پر and hold fast to him، اب یہاں اللہ کو تھامنا، اور اللہ کو تھامنا نور مبین کے تھرو، اور نور مبین manifest open light, a glorious light, that is the Quran that has come to us through رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادات ہیں، تلاوت ہے، ساتھ ہی ایک ریزولوشن بھی کرنی ہے کہ آنے والے سال میں، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یار اب آنے والے سال میں میرا زیادہ وقت قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے سے تیرا قرب پانے کی کوشش میں گزرے، اور میری زندگی اسی کوشش میں گزرے، اور اللہ ہم سب سے کام لے لے۔ کیونکہ دیکھیں کہا جا رہا ہے ایمان لائے اللہ پر، اور جنہوں نے تھام لیا اللہ کو، that has to be through کلام اللہ because in the Quran آیات are interconnected۔ پیچھے جو بات آئی اس کے دیکھیں آگے جو بات آ رہی ہے، ان آیات میں آپس میں ربط ہوتا ہے۔
تو اگر ہم پچھلی 2-3 آیات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، برہان کی بات آئی، پھر نور مبین کی بات آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، قرآن کی بات آئی، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، پھر اللہ کو تھام لینے کی بات۔ یہاں پر مالک بن دینار رحمہ اللہ کی ایک کوٹیشن ہے، اینڈ دیٹ ریئلی از سم تھنگ دیٹ شیکس us. But first let's complete the verse and then we'll come to what he said. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Allah will soon cover them with his mercy. ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ ان قریب اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا، اینڈ گریس، اور اپنے فضل میں، یعنی اللہ کی رحمت اور فضل۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر، اللہ ہمیں معاف کر دے، ورحم، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے، اور کس سے وہ اس کی ڈیزرو جو وہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اس کے لیے بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، یہ ہے شرط اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پانے کی، اور ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، and will show them the right way إِلَيْهِ۔ صراط مستقیمہ تو ہے، پر وہ راستہ جا کس کی طرف رہا ہے؟ ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیمہ جا کس کی طرف رہا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ آیا آف سورۃ النساء ہمیں بتا رہی ہے الہی، ٹورڈز اللہ۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرف جانے والا راستہ ہمیں دکھا دے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے جو اس کی طرف جاتے ہیں۔ پر مالک بن دینار نے کیا فرمایا تھا، اور یہ رمضان کے کانٹیکس میں بہت ایپٹ ہے، جو شخص اللہ کے کلام سے مخلوق کے کلام کی طرف رجوع کرے، he who instead of کلام اللہ اور from کلام اللہ moves towards the kalam or speech of Allah's creation, his ilm or knowledge is weak, his heart is blind, and he has destroyed his life. سیکھنا کیا ہے اس کوٹیشن سے؟ اللہ کے کلام پر مخلوق کے کلام کو ترجیح نہ دیں۔ چھوٹا سا ایگزامپل کیا ہے، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تلاوت کے دوران بھی فون دیکھنا، میسیجز دیکھنا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ دس از اے ویری منیمل لیول ایگزامپل آف ہاؤ ڈسٹریکٹڈ وی آر۔ کوئی کچھ بات کہے، دنیا میں کوئی چیز آئے، اینی تھنگ آن دا ٹیلیویژن، آن یور لیپ ٹاپ، آن نیٹ فلکس، people are calling us for a bed hug. If we get distracted very easily. کسی اور کی بات ہمیں انٹرسٹنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بات کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، وہ ریٹن فارم میں ہو سکتی ہے، وہ اسپوکن فارم میں ہو سکتی ہے، وہ ویژول فارم میں ہو سکتی ہے، ایکسپٹ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کر رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ 24 گھنٹے قرآن ہی پڑھتے رہیں گے، مگر جو وقت مقرر کیا ہے اس میں بھی اتنی ڈسٹریکشن، اس کا مطلب ہم راسخون فی العلم تو نہ ہوئے۔ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو شخص اللہ کے کلام سے مخلوق کے کلام کی طرف رجوع کرے، اس کا علم کمزور ہے، دل اندھا ہے، اور اس نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ ایک چیز جو سیکھنے کی ہے یہاں پر، to hold on to Allah, it is important to structure our life. We need structure. عبادت کے لیے الگ وقت۔ اب اگر ہاتھ میں ایپ پہ فون میں قرآن کھول کر ہم کوئی پڑھ رہے ہیں، ویسے تو حکم یہ ہے اور پریفریبل یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اٹینٹیولی قرآن کو سنو، ایون ڈیورنگ تراویح۔
بٹ اف ایٹ آل آپ اکیلے میں اپنی تلاوت کریں اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں قرآن تھام سکتے ہیں، یا اس صورت میں اجازت ہے اگر امام ہے اور اس کو یاد نہیں ہے، سامع ہے، اس صورت میں زیادہ پرمیسیبلٹی ملتی ہے. لیکن وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا فقہی میٹر آف اٹ، توجہ ہماری کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ ہم اگر نوٹیفیکیشنز مستقل آن نہیں رکھیں گے تو پتہ نہیں زندگی میں کیا ہو جائے گا. جب فونز نہیں بھی تھے تب بھی ہم زندہ تھے. ہو سکتا ہے کوئی اپنے کنوینئنس پہ آپ کو میسج کر رہا ہو، فوری جواب دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ اس وقت عبادت کی سچویشن میں ہیں. اپنی زندگی کو سٹرکچر کرنا ہے. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کلام اللہ کا حق دینے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کلام اللہ سے تعلق کے ذریعے سے تھامنے کے لیے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے we will have to focus. There are some times where the focus has to be just on اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ والی بڑی پیاری حدیث اس سلسلے میں یاد آتی ہے جو بخاری میں ہے، اور it has been narrated by Abdullah bin Amr ibn al-As. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "O Allah, have I not been informed that you fast all the day and stand in prayer all night?" I said, "Oh yes, O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam." نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر ابن العاص سے پوچھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم سارا دن روزے رکھتے ہو، یعنی نفلی روزے ہر روز رکھتے ہو، ساری رات تم عبادت میں کھڑے رہتے ہو، تہجد میں. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ دیکھیے. Because this is a surah, we are ending it now, alhamdulillah, as in we are coming towards the end of it, this round of it. May we study it again and again and act upon it, inshallah. See what the Prophet ﷺ is saying. This surah was about family matters, society, the state as large, our faith at a micro level, at a macro level. So see what the Prophet ﷺ is saying. He said, do not do that. Observe the fast sometimes and also leave them at other times. That is the fast, voluntary fasts. Stand up for the prayer at night and also sleep at night. یعنی کبھی نفلی روزے رکھو، کبھی چھوڑ دو، کبھی رات کو تہجد کے لیے کھڑے رہو اور کبھی سو بھی جاؤ. اور پھر یہ جو اینڈ کے الفاظ ہیں، یور باڈی ہیز اے رائٹ اوور یو، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. یور آئیز ہیو اے رائٹ اوور یو، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. اینڈ یور زوج ہیز اے رائٹ اوور یو، یور اسپاؤس ہیز اے رائٹ اوور یو، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. So a moment is balanced, and with that balance we find the time and structure in our lives to get close to Kalam Allah and to be able to follow it. May Allah make us of those. آخری آیت اور یہ جا کے کنیکٹ ہوتی ہے جی آیت نمبر 12 میں، جہاں پر کلالہ کی بات کی گئی تھی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. They ask you for a legal decision relating to inheritance in case of a childless person. Say Allah gives you his decision about those who are the kalala, as in they leave no descendants or ascendants as heirs. نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے. وہاں پر جا کر جو بایولوجیکل چین ہے وہ رک گئی ہے. ایسے مرد عورت کو کلالہ کہا گیا ہے. ان کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے یہاں پر. اِنِ امْرُؤٌ حَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهُ النِّصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. If a man dies childless and leaves behind a sister, she shall inherit one half of his estate. یعنی ایک مرد کلالہ ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی پیچھے ایک بہن ہے، اسے آدھا ملے گا اس کی انہیریٹنس میں سے. If a woman dies childless, her brother will inherit all of her estate. ٹھیک ہے، وہی والا رول جو بیٹی اور بیٹے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. اور اگر دو بہنیں ہوں پھر کیا ہوگا؟ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.
If the childless person leaves behind two sisters, they both shall inherit 2/3 of his estate. जो रिमेनिंग 1/3 होगी वो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव्स को जाएगी, जिन्हें असबा कहा गया है, ठीक है। और अगर कोई असबा नहीं है तो वो फिर हिबा होकर वो दोबारा बहनों के पास ही आ जाएगी। वो इनकानु इख्वतन रिजालन व निसाआ फलिद्दकरी मिस्लु हज्जिल उनसयैन। But if he leaves more than two brothers and sisters, the share of each male shall be equal to two females. ठीक है, तो ये बता दिया गया। इनहेरिटेंस की बेसिस याद रखें, तीन तरह की है। एक है उसूल, असल, पेरेंट्स। फिर है फुरू, फुरू ब्रांचेस को कहते हैं, फराइन, बच्चे। और फिर है हवाशी, हाशिया आप उर्दू में कहते हैं ना, जो साइड में आप नोट्स लिखते हैं फ्रेमिंग में, वो है सिबलिंग्स। अभी क्योंकि हम तस्कीर ही कर रहे हैं इसलिए एक आइडिया देना है, बट अगर तफसीली आप जानना चाहें तो बहुत ऑनलाइन एप्स मौजूद हैं। जरूर इनहेरिटेंस लॉज पे टॉक्स को तफसीली सुनिए, जानिए, क्योंकि ये इतना बड़ा हुक्म और फरीजा है अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से, और इन इन अहकामात पर अमल ना करना गुनाह का बायस है। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने यहाँ पर कलाला के बारे में बताया, फिर अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाते हैं युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। Thus Allah makes His commandments clear to you, lest you go astray. Allah has perfect knowledge of everything. अल्लाह वाज़े तौर पर बयान करता है, अल्लाह तुम्हारे लिए वाज़े करता है अपने अहकामात के कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ, कहीं तुम भटक ना जाओ। और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, ये जो कॉन्टेक्स्ट में आया है ना इनहेरिटेंस के, विरासत के, युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, इससे हमें पता चल रहा है कि गुमराही जो होती है वो सिर्फ अकीदे में नहीं होती, अमल में भी होती है, शरीयत में भी होती है और अहकामात में भी होती है। यहाँ अहकामात और शरई अहकामात की बात है, और कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें क्लैरिटी के साथ इसलिए बता रहे हैं कि कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।